اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری چوتھی ویڈیو کا آغاز ہے، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ آل عمران میں عمران کون تھے اور مباہلہ کا بھی ذکر ہوگا۔ تو ہم اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں عمران حضرت ابو طالب تھے۔ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق مختلف ممالک کی طرف بھیجتے رہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کا طرز عمل دیکھ کر دن بدن لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ تسلیم کر رہے تھے کہ اس زمین پہ محمد مصطفیٰ سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو یقیناً سچ ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یقیناً یہ سچ ہے۔ نجران ایک علاقہ ہے یمن کے قریب، جہاں اکثر عیسائی بستے تھے اور وہاں کے لوگ با علم تھے۔ تو جب ان کے پاس پیغام حق پہنچا کہ محمد بن عبداللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کا دین لے کر زمین پہ آیا ہے، تو جب انہوں نے اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے ہم تصدیق کریں گے جو نشانیاں ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ہیں، پہلے ہم وہ دیکھیں گے کہ یہ نشانیاں محمد بن عبداللہ میں سے ہیں بھی یا نہیں۔ تو بس نجران کے عالم مدینے کی طرف چل پڑے۔ ان کی کتابوں میں جو آخری نبی کی نشانیاں تھیں، ان میں پہلا شرط یہ تھا کہ آخری نبی سادگی پسند کریں گے، مہنگے لباس اور مہنگے نالین نہیں پہنیں گے۔ دوسرا شرط یہ تھا کہ وہ مہمان نواز ہوگا، دشمن بھی اس کے در پہ پناہ لے گا تو اس کو سینے سے لگائے گا۔ تیسرا، اس کا کوئی محل نہیں ہوگا، وہ زمین پہ سوئے گا۔ اور چوتھا یہ کہ ان کے گھر والے بھی سادگی پسند ہوں گے۔ جیسے ہی اہل نجران مدینے پہنچے تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کہاں ہیں تمہارے مدینے، کہاں ہے تمہارے بادشاہ محمد اور کہاں ہے اس کا محل۔ لوگوں نے کہا، محمد کا محل؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ سادہ لباس پہنتے ہیں، وہ کسی محل میں نہیں رہتے۔ اگر محمد سے ملنا ہے تو جاؤ، اللہ کے گھر میں لوگوں کو درس دے رہے ہوں گے۔ اہل نجران ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ جب وہ مسجد نبی پہنچے تو دیکھا کہ جو شرطیں ہم نے دیکھی تھی وہ سب ہیں۔ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، ان کو پہلے اپنے سینے سے لگایا، پھر پاس بٹھایا اور ہدایت کی۔ اللہ کا انمول خزانہ ہے، جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہا کہ یہ خصوصیات تو آخری نبی کی ہیں۔ اہل نجران نے کہا کہ آپ عیسیٰ مسیح کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ عیسیٰ مسیح حضرت اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا پیغام اس زمین پر لے کر آئے تھے، اور یہی پیغام میں آگے بڑھانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ بغیر باپ کے زمین پر آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا، اگر خدا کے بیٹے ہونے کا دلیل یہ ہے کہ جو بھی بغیر باپ کے پیدا ہو وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس سے پہلے آدم و حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو کیا وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں؟ اے شخص، یاد رکھو، اللہ جب چاہے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ نہ ہی کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کی ماں، وہ واحد ہے۔ اور 3 دن تک یہ بحث چلتی رہی۔ بات جب یہاں پہنچی تو سورہ آل عمران کا نزول ہوا کہ اے رسول، جب حق واضح کرنے کے بعد بھی تسلیم نہ کرے تو کہہ دو اپنے بیٹے لائیں، ہم بھی بیٹے لائیں گے، اپنے بچے لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آئیں گے، اپنے بھائی لاؤ، ہم بھی لے کر آئیں گے، اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم بھی لے کے آئیں گے۔ پھر جو جھوٹا ہوگا میرے اللہ کی لعنت ہوگی۔
اہل مدینہ مباہلہ کی جگہ پر آ کر اکٹھے ہو گئے اور نجران سے پوچھنے لگے کہ تمہارا نبی کس طرف سے آئے گا؟ جب اللہ کے رسول سامنے کی طرف سے اپنی گود میں اپنے نواسے یعنی امام حسین اور ایک ہاتھ میں امام حسن اور پیچھے بی بی فاطمہ اور مولا علی کو لے کے مباہلہ کی طرف آنے لگے تو اہل نجران نے جب پنجتن پاک کے نور کو دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ سب کہنے لگے نبی کا پورا خاندان بہت سادہ ہے اور ان کا نور یہ بتا رہا ہے کہ اگر پہاڑ سامنے ہو تو وہ بھی ہٹ جائیں گے، اور وہ ڈر گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو تسلیم کر لیا۔ آج بھی اس دن کو عید مباہلہ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم کہ جب بھی مباہلہ کا دن آئے تو اس دن کو عید کی طرح منانا، کیونکہ یہ وہی دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کو پورے دنیا کے سامنے واضح کیا تھا۔ تو اس دن کو عید مباہلہ کہا جاتا ہے اور ہم اس دن کو عید کے طریقے سے مناتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی سٹوری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ ایک دوسرے کو بھی اس چینل کا بتائیں تاکہ جن لوگوں کو اس چینل کا نہیں پتہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ، شکریہ اور اللہ حافظ۔